بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارا سبق نمبر 17۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اس کے بارے میں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 وہ آج آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس آیہ مبارکہ میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ قرآن مجید آسان ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے، اور جس انسان کا دل نور ہدایت سے منور ہو تو وہ قرآن مجید کو سمجھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اس پہ غور و فکر بھی کرتا ہے۔ اور اگر دل پر تالے لگ جائیں، قفل جس کو کہا جاتا ہے، زنگ لگ جائے، تو پہلے اس زنگ کو ختم کیا جائے گا اور پھر قرآن مجید آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے کہ یہ کتاب ہدایت مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی، میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید سمجھنا نہایت آسان ہے، یہ ہم ہر لیسن کی ابتدا میں ذکر کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس سبق میں ہم پڑھیں گے درود، اور گرامر میں پڑھیں گے وعد، وجد، ولد کی مشق، نکات تعلیم یا شوق، اور 7 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 457 بار، 457 ٹائمز قرآن مجید میں آئے ہیں۔ یہ 7 نئے الفاظ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق کے اختتام پر آپ 110 الفاظ سیکھ لیں گے، اور جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 35,656 بار آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے وقت درود جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا ہے۔ تو جب آپ نے اس درود کو پڑھنا ہے، نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں۔ اس سے پچھلے لیسن میں ہم نے تشہد پڑھا تھا کہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نماز کو ختم کرنے سے قبل، 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کا ترجمہ، اس کا معنی اور مفہوم ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد درود پڑھنا ہے۔ اس درود کے الفاظ کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، آج کے سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کی قربانیوں کو یاد کیجئے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، گویا کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ تو جب آپ یہ دعا کر رہے ہوں، زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہوں، اللہم صلی علی محمد، تو اس وقت آپ نے یاد کرنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو، کہ آپ نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ آج ہم 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی۔ آپ قبائل کو دعوت دیا کرتے تھے
دین اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، ان کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، انہیں ہدایت والا راستہ دکھایا کرتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود آپ نے کسی قبیلے کو دعوت دی، ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قبیلے سے پہنچی ہو۔ تو اصل دعوت پہنچانے والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی اکرم رحمت للعالمین، آقا دو جہاں، سرور کونین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ان نے محنت کی، ان کی قربانیوں کے نتیجے کی وجہ سے آج کہیں میل، ہزاروں میل دور اور پھر 1500 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ تو یہ قربانیاں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ اب ہم اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی قربانیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اتنا عظیم دین ملا، دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں معلوم ہوا۔ تو اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو کھانے پر بلا سکتے ہیں؟ کیا کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اور دعا کرنے پر الٹا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ ہم دعا کریں نہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجر مل چکا ہے، لیکن یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ الفاظ اپنی زبان سے نماز کی حالت میں ادا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اور اس پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ جی، تو درود کے الفاظ کیا ہیں جو آپ نے نماز میں پڑھنے ہیں؟ وہ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ہے جس کو ہم نے نماز میں پڑھنا ہے۔ درود کا پہلا حصہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، صلی، رحمت بھیج، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی، اور آل پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، اور صلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ، اور جب صلی علی کہیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ رحمت بھیج پر، ٹھیک ہے، رحمت بھیج ان پر، رحمتوں کی بارش فرما، مہربان ہو جا، کام میں برکت دے، نام اور درجات بلند کر۔ تو یہ تمام معنی ہیں اس کے صلی علی کے۔ جی، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واو کا مطلب اور ہے، وعلی آل، اور آل پر، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 26 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ آل سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات، محبت اور اتباع کرنے والے، طریقے پر چلنے والے، یہ تمام آل سے مراد ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آل فرعون کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے ساتھی،
تو اس سے مراد کیا تھا؟ فرعون کے جو بھی ساتھی ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، تو ان کو آل فرعون کہا گیا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آل محمد کہا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کی اولاد، ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، اور محبت اور اتباع کرنے والے، آپ کے طریقے پر چلنے والے، یہ تمام اس میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ رب العالمین تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، تیرے نبی نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، اب ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو تیرے آگے ہاتھ پھیلا دیے ہیں کہ تو ہی اس کا بدلہ انہیں دے دے۔ تو یہ مطلب ہے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ جب آپ یہ الفاظ پڑھیں گے تو آپ نے صرف زبان سے نہیں ادا کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کون سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، کتنے عظیم الفاظ ہیں، آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرماتے ہیں، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ دعا بھی کرنی ہے، اپنے دل میں یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح درود و سلام بھیجتا رہوں، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں، کہ جس کا فائدہ مجھے بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحمتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں اور درود کی وجہ سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سے آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے یہ درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ درود کے آداب میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ کما صلیت علی ابراہیم، کما کا مطلب ہے جیسے، صلیت رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے۔ صلیتا تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس میں اسباق کیا ہمارے لیے؟ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا امام بنایا۔ تمام انسان جو نبوت، وحی اور کتاب کو مانتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا بنا دے کہ کوئی بھی جو نبوت کو ماننے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے۔ تو یہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم، کہ جیسے اللہ رب العالمین آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، اسی طرح ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمتوں کا نزول فرما۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو سارے انسانوں کا، ساری انسانیت کا امام بنایا، اور جو لوگ بھی وحی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی طرح یہ تمام کے تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں، آپ کو نبی مان لیں، اور نبی مان کر اسلام کو قبول کر لیں، کوئی بھی انسان اس سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت کی۔ انک حمید مجید، بے شک تو، انک کا مطلب ہے بے شک تو، حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ انک، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا،
انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو. انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، اننا بے شک ہم سب، اور انہا بے شک وہ ایک عورت. تو یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے انکا بے شک تو، حمید قابل تعریف، اسی سے حمد تعریف کو کہتے ہیں. مجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی میں کمال حاصل ہو، پرفیکشن کے درجے پر فائز ہو، اس کو مجید کہتے ہیں. جیسے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے والد ماجد یا جد امجد. جی، تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیغمبر کو بھیجا، تو خوب قابل تعریف ہے، یعنی ایسے عظیم پیغمبر کو تو نے بھیجا. رب العالمین تیری ہی ہم حمد بیان کرتے ہیں، تو خوب تعریف کے قابل ہے، تو جلال اور عظمت اور بڑائی میں کامل ہے. انکا حمید مجید، اس کو بھی آپ نے تصور، اس دعا اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہے ہیں. انکا حمید، رب العالمین تو قابل تعریف ہے، تو بہت بزرگی والا ہے، تو بڑی شان اور شوکت والا ہے. اور جب انسان یہ تصور کر لے کہ میں اس اللہ رب العالمین کی تعریفات بیان کر رہا ہوں، اور اس احساس سے کہ میں کمزور ہوں، میں لاغر ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، وہی تمام جہانوں کا رب ہے اور وہی سب سے بڑا ہے، وہی قابل تعریف ہے. حقیقی تعریف میں نے اسی کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی تعریف کے قابل نہیں. کوئی بڑے سے بڑا ہو، وہ اس کی بزرگی کو نہیں پہنچ سکتا، وہی سب سے بڑی شان والا ہے. یہ تصور اور احساس، اس کے ساتھ آپ نے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی حمد و ثنا کرنے والا بنا دے، میں تیری تعریف کرتا رہوں، تیری شان اور شوکت کو بیان کرتا رہوں. میرے اعمال وہ اس چیز کی گواہی دیں کہ میں نے تجھے ہی بڑا مانا ہے، میں تجھے ہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ مانتا ہوں، میں تیری ہی تعریف اور تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے وقت یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ وہ بھیجے گئے تھے لوگوں کو آیتیں سنانے کے لیے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. کس لیے بھیجے گئے تھے؟ کہ لوگوں کو وہ آیتیں سنائیں گے، پڑھ کے تلاوت کر کے سنائیں گے. یہ آیتیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، نمازوں میں بھی اور باقی وقت میں بھی. کیا میں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی پرواہ کرتا ہوں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تو جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا کہ وہ آیات کو پڑھیں گے، آیات کو پڑھ کر سنائیں گے، تزکیہ نفس کریں گے، اس پیغام کو پہنچا دیں گے، تو وہ آیات آسمان سے اترنے والی آیات قرآن مجید کی صورت میں، جس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتار دیا، وہ آج بھی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، حفاظ کے سینے میں محفوظ ہے. اور یہ قرآن آج پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، اس کی آیات سنی بھی جاتی ہیں، سنائی بھی جاتی ہیں. تو کیا میں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ تو یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، کیا میں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی پرواہ کرتا ہوں؟ اور پھر یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ٹیچر تھے، معلم تھے، استاد تھے، استاد کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے. شاگرد کیسے ہونے چاہیے، یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ شاگرد کیسے ہونے چاہیے، اور کیا میں شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں؟ اللہ کے رسول کو معلم بنا کر بھیجا گیا، وہ اس کتاب کے استاد تھے. میرا خاص بہانہ کیا ہوتا ہے کہ میں مصروف ہوں. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا شاگرد بننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. درود تو ہم پڑھتے ہیں، کبھی اس نقطے پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ کون سی تعلیم دے کر بھیجا گیا تھا؟ کون سا علم اللہ رب العالمین نے
ان کو دیا اور ان کے سپرد کیا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، تعلیم دیجئے، لوگوں کو سکھائیے۔ اور اللہ کے رسول معلم استاد تھے۔ کیا میں آج شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں، یا صرف میرے پاس بہانہ ہے کہ میں مصروف ہوں؟ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں شاگرد بننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس پر استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ کیا یہی طریقہ ہے اپنے پیغمبر کی عزت کرنے کا؟ کہ جو مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا، قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتے تھے، سناتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اس کو آگے پہنچاتے تھے، ہم نے اس مقصد کو ہی بلا دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ان کی قربانیوں کو یاد کیجئے، اور پھر یاد کیجئے کہ ان کو معلم کے رول کو یاد کیجئے کہ وہ ایک معلم تھے۔ اس کی روشنی میں احتساب کیجئے کہ کیا میں شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کچھ حاصل کیا ہے؟ جو وہ علم چھوڑ کے گئے، جو وراثت وہ چھوڑ کے گئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا اس سے کچھ حصہ میرے پاس موجود ہے؟ احتساب کیجئے، جانچیے، سوچیے، پرکھیے، اپنے گریبان میں جانچیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پلان بنائیے تلاوت کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، اس کو سمجھنے کا اور ان کے شاگرد بننے کا اور بنے رہنے کا پورا ارادہ کیجیے۔ یہ سب صرف چند سیکنڈ میں آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے۔ جی، اب ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے رول کو سمجھنے کے بعد وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے، قیامت تک کے نبی ہیں۔ کیا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ختم ہوا۔ تو پھر دعا کیجئے، اے اللہ مدد کر میری کہ میں ان کا شاگرد بنوں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احتساب کیجئے، گریبان میں جھانکیے کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں یہ کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ اگر آپ اپنے احتساب میں ناکام ہیں، آپ نہیں وقت دے رہے، تو پھر پلان بنائیے۔ پلاننگ کیا ہے؟ کہ ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے میں کلاس شروع کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس کی تبلیغ کیجیے۔ کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو یہ چار چیزیں کرنے کی ہیں: دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ جی، درود کا دوسرا حصہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ۔ بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں عید مبارک، عربی میں کسی کو دعا دینی ہو تو کیسے کہتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو مطلب کیا ہے؟ بارک کا برکت عطا فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا۔ اعمال میں برکت کیا ہے؟ قبولیت اور اس کا بہترین بدلہ ملنا۔ اولاد میں برکت کیا ہے؟ نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھنا۔ تو یہ برکت کے معانی ہیں۔ علی محمد کہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل اور آپ کی آل پر، وآل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آل اس کا میں ذکر کر چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات، محبت اور اتباع کرنے والے، طریقے پر چلنے والے، یہ تمام مراد ہیں۔ جیسے آل فرعون قرآن مجید میں استعمال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جتنے ساتھی تھے ان کو آل فرعون کہا گیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اس لائق ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں۔ اے اللہ آپ ہی اجر دیجئے ان کو۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمت بھیجیے ان پر، اللہم بارک، آپ ان کو اجر دیجئے۔ صلاۃ میں برکت بھی شامل ہے۔
جب ہم نے کہا اللہم صلی تو اس میں برکت بھی شامل ہے، لیکن دوسرے الفاظ بارک کا دوبارہ کیوں استعمال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد برکت کی دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو صلی میں بھی یہ شامل تھا، لیکن مختلف الفاظ اور عبارات کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمتیں بھیج، تو برکت عطا فرما، تو خوبیاں عطا فرما، تو درجات کو بلند کر۔ تو یہ مختلف الفاظ دعا کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں۔ جی، کما بارکتا علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت دی ابراہیم علیہ السلام کو، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ جی، برکت عطا کی تو نے، بارکتا کا مطلب کیا ہے؟ برکت عطا کی تو نے، آپ نے پڑھا تھا فعل، فعلو، فعلتا، بارکتا، اسی وزن پہ ہے کہ برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل، اور آل ابراہیم پر۔ جیسے برکت عطا کی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو برکت کیا سے ملی؟ توحید، قربانی، محبت اللہ رب العزت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی اور اپنی قوم تک توحید کا پیغام پہنچایا، اس پر پھر قوم کے لوگوں نے ان کو ستایا۔ آپ کے والد نے بھی توحید کو قبول نہ کیا، آزر نے، آپ کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، آپ کو آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہ کی، آگ میں چلے گئے، اللہ رب العالمین نے آگ کو گلزار بنا دیا، بردوں و سلامہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے آگ کو ایسا بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، اور آگ سلامتی والی بن جاتی ہے۔ اور یہ قربانیاں تھیں دین کے لیے جو انہوں نے پیش کی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام کی محبت کیا تھی کہ خلیل بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو برکت عطا فرمائی، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی برکتوں کا نزول فرما۔ انک حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ جی، صلی، صلیتا رحمت، بارک، بارکتا برکت۔ صلی کا مطلب ہوتا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے کہ تو رحمت بھیج، بارک تو برکت عطا فرما، اور صلیتا کہیں گے تو معنی کیا ہوگا کہ تو نے رحمت بھیجی، بارکتا تو نے برکت عطا کی۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے، یہ فعل امر ہے اور یہ فعل ماضی ہے۔ جی، ان کی قربانیاں یاد کریں اور پھر ان کی نصیحت یاد کریں۔ جب آپ نے ان کی قربانیوں کو یاد کر لیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت بھی کی تھی، اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو کیا کر دو؟ پہنچا دو مجھ سے، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ تو میں اور آپ اس نصیحت پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم کس طرح پھیلا سکتے ہیں اگر ہم خود ہی نہ سمجھیں گے؟ اگر آپ خود ہی قرآن کو نہیں سمجھیں گے، ایک آیت کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ کیسے پہنچا دیں گے؟ جی، جلد سے جلد سمجھنے کا پلان بنائیے، اس کورس کو جلد سے جلد ختم کیجئے تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سمجھ سکیں، اور پھر اس کو سمجھ کے اس کورس کے ذریعے آپ لوگوں کو آگے یہ پیغام پہنچا سکیں۔ آپ سے آیتوں کے سننے کے بعد پہنچا دو میری طرف سے، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایک آیت بھی اگر سنتے ہو تو اس کو آگے پہنچا دو۔ تو اس کے لیے ہم نے 4 چیزیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز دعا کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ مدد کر میری کہ میں اس کتاب کو سمجھوں اور دوسروں تک پہنچا دوں۔ دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ احتساب کرنا ہے کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں، کیا میں کتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں قرآن و حدیث کو پھیلانے میں۔ اللہ کے رسول کی نصیحت ہے، اس پر میرا کیا عمل ہے، کتنا وقت دیتا ہوں میں قرآن کو سمجھنے کے لیے، فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس میں کتنا پیسہ لگا رہا ہوں۔ یہ ہم نے احتساب کرنا ہے، سوچنا ہے، اور پھر پلان بنائیے کہ آپ ایک مخصوص وقت اور کچھ فیصد اپنی کمائی کا معین کریں گے قرآن اور حدیث
پڑھنے اور پھیلانے کے لیے. پھر تبلیغ بھی کرنی ہے. قرآن سمجھنے اور تبلیغ کی اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر اس کو سمجھ کر آگے دوسروں تک بھی پہنچائیے. جی اس طرح سے آج کا ہمارا سبق کا پہلا حصہ ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. اور دوسرا حصہ ہے قواعد، گرامر میں ایک گہری سانس لے لیں اور پھر TPI کے ذریعے یہ ساری مشق کیجیے. فعل کے ابواب کی ہم پہلے پڑھ چکے تھے. فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع، یہ 4 ابواب ہم نے پڑھے تھے. اور پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ فعل جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے فتح کتنے حروف ہیں؟ یہ 3. نصر کتنے ہیں؟ 3. ضرب، ضرب 3. سمع، سین میم عین 3 حروف ہیں. اگر ان 3 حروف میں سے کوئی ایک کمزور حرف آ جائے تو ایک دلچسپ تبدیلی آتی ہے. کمزور حرف کون سے ہیں؟ یہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے، واو، یا اور الف. تو ان 3 حروف میں کوئی کمزور حرف آ جائے تو پھر ایک تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیلی کیا ہے؟ ان 3 حروف میں سے اگر کوئی کمزور ہوں تو یہ کیونکہ تھک جاتے ہیں، اور ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک ٹیم میں کام کرتے ہیں اور یہ بدلتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. کبھی ایک کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، واو کی جگہ کبھی یا آ سکتی ہے، یا کی جگہ الف آ سکتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. تو جن کے مادے کا پہلا حرف کمزور ہو، کمزور حرف کون سے ہیں؟ واو، یا اور الف. اب ہم آپ کو ایسا فعل دکھائیں گے کہ جس میں پہلا حرف کمزور ہے. کون سے ہیں؟ وعدہ، واو کمزور حرف ہے. وجدہ، واو کمزور حرف ہے. ولدہ، واو کمزور حرف ہے. اس کا معنی دیکھ لیں. وعدہ اس نے وعدہ کیا، وجدہ اس نے پایا، ولدہ اس نے جنم دیا. تو اب یہ کمزور حرف ہے. تبدیلی کیا آئے گی؟ وہ جب آپ گردان پڑھیں گے آپ کے سامنے ہوگی. وعدہ، وعدو، وعدت، وعدتم، وعدتو، وعدنا، اور وعدت یہ فعل ماضی. اور فعل مضارع ہوگا یعدو، یعدون، تعدو، تعدون، اعدو، نعدو، تعدو. تو یہ فعل مضارع ہے. واو، یا اور الف اتنے کمزور کہ سنتے ہی ڈر کر غائب ہو جاتے ہیں. یعنی جب فعل امر آتا ہے تو اس وقت آپ کو واو اور یا نظر ہی نہیں آئیں گے. وعدہ آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور واو یا الف ان تینوں کا یہی حال ہے. اور اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا وجدہ، اور پھر ولدہ پڑھا تھا. تو وجدہ میں بھی واو موجود ہے، وعدہ میں بھی واو موجود ہے. لیکن جب آپ امر کا صیغہ بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اذ. اب یہاں پر آپ کو واو نظر نہیں آ رہا. جو ہی امر آرڈر ہوا تو یہ کمزور ہے، یہ غائب ہو گیا. اس کا جمع بنائیں گے تو کیا ہے؟ ادو. آخر میں جو واو ہے وہ تو جمع کے لیے. اور اسی طرح لا تعد، واو نہیں نظر آ رہا آپ کو. لا تعدو مطلب کیا ہوگا؟ اد وعدہ کر، عدو وعدہ کرو. لا تعد وعدہ مت کر، لا تعدو اور تم سب وعدہ مت کرو. جی تو اس سے مکمل گردان ہم ایک دفعہ آپ کے سامنے پریکٹس کے لیے کر دیتے ہیں. وعدہ، وعدو، وعدت، وعدتم، وعدتو، وعدنا. اور مؤنث کے لیے وعدت، یعدو، یعدون، تعدو، تعدون، اعدو، نعدو. اور مؤنث کے لیے تعدو. فعل امر عد، عدو، لا تعد، لا تعدو. اور فاعل، اسم فاعل واعد، موعود اور وعدن. جی اس کے بعد وجدہ، اس کی گردان بھی اسی طرح ہے سیم. اور مؤنث کے لیے یہ ہم نے فرق آپ کو بتایا تھا کہ ماضی میں مؤنث ہوگا ہوا وجدہ اور ہیا وجدت. اور پھر فعل مضارع میں ہوا یجدو، ہیا تجدو، اور انت تجدو، ہیا تجدو. یعنی ہیا تجدو آئے گا. اور یہی صیغہ فعل مضارع مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انت تجدو اور ہیا تجدو. جی اس کے بعد والدہ ہے.
اور اس کی گردان بھی بالکل اسی طرح ہے. ایک دفعہ ہم کر دیتے ہیں ولد ولدو ولدتا ولدتم ولدتو ولدنا، اور ولدت مؤنث کے لیے فعل مضارع یلدو یلدون، تلدو تلدون، الدو نلدو اور تلدو. فعل امر لد لدو، لا تلد لا تلدو، اور اس کے بعد والد مولود اور ولادہ. نقطہ تعلیم. تو یہ 4 صیغے جن کو آج ہم نے سیکھا ہے. 3 والدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے جنم دیا، وجدہ اس نے پایا، اور وعدہ اس نے وعدہ کیا. اس سے مختلف صیغے اور گردان یہ آپ نے سیکھی ہے. ہم پہلے سے بارہا یہ پریکٹس کر چکے ہیں، اس لیے ابھی صرف ایک دفعہ پریکٹس پر ہی ہم نے اتفاق کیا ہے. نقطہ تعلیم. آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلے کے نکات جو ہم ذکر کر چکے ہیں ان کو دوبارہ ریویژن کر لیتے ہیں. بجلیاں خوب چمکائیے. جتنی آپ زیادہ بجلیاں چمکائیں گے تو آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی. زیادہ بڑا اور رنگین سوچیے. سوچ کو محدود نہیں رکھنا، لمبا بڑا وسیع رنگین سوچیے. گہری سانس لیجئے، اس سے آپ کا دماغ اس میں تازگی پیدا ہوگی. محبت اور جذبے کے ساتھ سیکھیے. لفظوں کو کیسے یاد کرنا ہے اس کی مثالوں کے ساتھ دہرائیے. دہرانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. اگلے گھنٹے میں دہرائیں، پھر 1 دن بعد دہرائیں، ہفتے میں دہرائیں، مہینے میں دہرائیں، تو پھر یہ آپ کو سبق بھولے گا نہیں انشاءاللہ. نماز میں ایک جرم کیا جاتا ہے. وہ جرم کیا ہے؟ فر مشین کی طرح پڑھا جاتا ہے. جیسے فرض کیجئے آپ مینیجر ہوں، آپ کا ماتحت آپ کے پاس آ کر فر بات کرے. آپ پرنسپل ہوں سکول کے، اور کوئی طالب علم آ کر اس طرح کہے تو آپ کہیں گے ادب ہے، تمیز ہے، دماغ صحیح ہے. آپ مینیجر ہیں، آپ کے پاس آپ کا ماتحت آتا ہے اور آ کر آپ سے فر بات کر لیتا ہے. میں فلاں جگہ پر گیا تھا، وہاں پر ایسے ہوا، پھر میں وہاں سے واپس آیا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا. ایسے بولتا ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے، فر بات کر لیتا ہے. تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. یار اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بات کرنا نہیں جانتا، ادب نہیں ہے، کیسے بول رہا ہے فر خاموش نہیں ہو رہا. اور اگر اسی طرح آپ اسکول کے پرنسپل ہیں، کوئی طالب علم آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ہوم ورک نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا، پھر میں ادھر چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر میں صبح اسکول میں آ گیا، کلاس ورک بھی رہ گیا، ہوم ورک بھی رہ گیا، اور اسکول میں یونیفارم یہ وہ. 1 ہی منٹ میں ایسی لمبی چوڑی باتیں کر جاتا ہے اور فر اس میں کوئی رکتا ہی نہیں ہے. تو کیا خیال ہے، آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ یقیناً غصہ آئے گا. اور آپ کہیں گے کہ آپ بدتمیز ہو، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے. تو آپ اپنے خالق اور مالک اور ہر پل کا خیال رکھنے والے سے اس طرح نماز میں بات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیسے بات، رکتے نہیں، سٹاپ نہیں کرتے اور پڑھتے جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ فر پڑھنا اور ایسے تیزی سے پڑھنا، اور جیسے آپ نے کسی ایمرجنسی کام کے لیے جانا ہے، اس طرح ہم نماز کو تیزی سے فر پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ نماز میں ایک بہت بڑا جرم ہے. نماز کو ٹھہر کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے، معانی کو سمجھ کے پڑھا جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں. سبحان ربک العظیم، سبحان ربک الاعلی، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ رب العالمین، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی. ایسے رک کے معانی پر غور کر کے آپ پڑھیں. تو یہ نماز کو پڑھنے کا طریقہ ہے. فر نماز کو پڑھنا یہ ایک جرم ہے جی. اور دوسرا جرم کیا ہوتا ہے کہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے. نماز کے درمیان، نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان نماز میں نہیں ہوتا. فرض کیجئے آپ افیسر ہوں اور آپ کا ماتحت آپ کی تعریف کرے لیکن دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہو. اور فرض کیجئے کہ آپ اس کا دماغ پڑھ سکتے ہوں تو کتنا غصہ آئے گا آپ کو، کتنی نفرت ہوگی کہ آپ کو اس غائب دماغ تعریف سے. اور ہم یہی کام کرتے ہیں. نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں،
الحمدللہ رب العالمین. پہلی بات تو یہ کہ اتنی آستہ نہیں پڑھتے، اور پھر پڑھتے ہیں تو دماغ میں کیا ہے، کچھ اور ہی سوچ، بزنس، کاروبار، بچوں کے بارے میں، حساب و کتاب، یہ نماز میں ہو رہا ہے، اور زبان سے کیا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو مثال یہ دی کہ آپ آفیسر ہیں، آپ کا ماتحت آ کر آپ کے سامنے بڑی تعریفیں کرتا ہے، آپ بہت اچھے ہیں سر، آپ بہت گریٹ ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں، آپ کے کام بہت اچھے ہیں، اور دل میں کیا سوچ رہا ہے، کب جان چھٹے کہ نکلوں یہاں سے، دل میں کچھ اور سوچ رہا ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کے دماغ کو چیک کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ یہ شخص میرے سامنے کھڑے ہو کر میری جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے، اس کا دماغ یہاں پر نہیں ہے، یہ کہیں اور کچھ اور سوچ اور میرے سامنے باتیں کرتا چلا جا رہا ہے. تو کتنی نفرت ہوگی آپ کو اس غائب دماغ تعریف سے. تو کیا ہم بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو اس لیے ایسا کرنے سے باز آ جائیے، نماز کے الفاظ اور معانی پہ غور کیجیے، اللہ رب العالمین کی حقیقی تعریف کیجیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. آپ یہ تصور کیجیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کائنات ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جس کے کنٹرول میں کائنات کا نظام ہے، جس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا، جس کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی تعریف کر رہا ہوں، اس سے التجا کر رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں، اس سے سوال کر رہا ہوں. یہ اتنا عظیم در ہے کہ اس کو چھوڑ کے جانا کہیں اور میں گوارا ہی نہیں کر سکتا. اس تصور کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کیجیے، سپیڈ سے پڑھ جانا، اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر تو جھکتا یہاں ہے، سوچتا کہیں اور ہے. تیرے یہ سجدے کہیں کافر نہ بنا دیں تجھے، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. جی، تو کیوں بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ نماز میں جرم کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ہم ان الفاظ پہ غور و تدبر ہی نہیں کرتے. اس لیے عہد کیجئے کہ قرآن کریم کو سیکھنا ہمیشہ جاری رکھیں گے. جب آپ قرآن کو سیکھیں گے، ان کی میننگ کو سمجھیں گے، ان کے مطلب اور مفہوم کو سمجھیں گے، تو پھر یہ جرم ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام کریں کہ مختلف صورتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو نمازوں میں استعمال کیجیے. ہم نے 6 صورتیں آپ کو ان اسباق میں سکھائی، 5 اور +1 6 صورتیں سکھائی. ان صورتوں کو آپ نے نماز میں پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہی پڑھتے ہیں آپ. اس کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہیں جو آپ نے یاد کی ہیں ان کو پڑھی. جب آپ صورت کو چینج کریں گے، تبدیل کر کے پڑھیں گے، تو آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے گی، اور پھر ان صورتوں کے معنی اور مفہوم پر بھی غور و فکر کیجیے. جی، یہ ہوم ورکس ہیں، اور پھر یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں. اور آج کے اہم نئے الفاظ اور مثالیں جو ہم نے سبق میں پڑھی. آلی، آل کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد آپ کی اولاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات، اور آپ سے محبت کرنے والے، اتباع کرنے والے، یہ تمام اس میں شامل ہیں. اس کو اپنے مثال کے ساتھ کیسے یاد کرنا ہے؟ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ. کما کی مثال کیا ہے؟ کما صلیت ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعادہ وجدہ اور ولدہ. یہ الفاظ آپ نے سیکھے. اور یہ دیکھیے قرآن مجید میں آل کا لفظ 26 ٹائم آیا ہے، کما کا لفظ 59 بار آیا ہے، اور ابراہیم کا لفظ 70 بار آیا ہے، وعادہ کا لفظ 124 بار آیا ہے، اور وجدہ والا لفظ 107 بار آیا ہے، اور ولدہ کا لفظ 154 ٹائمز آیا ہے، 54 بار آیا ہے. تو اس لیے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 7 الفاظ آپ سیکھیں گے جو آج کے سبق میں ہیں. اور یہ قرآن مجید میں کتنی بار آئی ہیں ٹوٹل؟ جی، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. 7 الفاظ، نئے الفاظ جو آپ نے سیکھے قرآن مجید میں کتنی بار آئے؟ 457 بار یہ قرآن مجید میں موجود ہیں. تو اس کی تعداد یہ ابھی ہم نے آپ کو بتا دی کہ اس ترتیب سے آپ دیکھیں تو یہ 457 بار قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں. 1 2 3 4 5 6
جی تو اس طرح ہمارا سبق ختم ہوا ہے، آج کا سبق۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین کر لیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلہ میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اب دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔